اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں شکر کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شکر کو ذکر کے ساتھ ملایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 147 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 145 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کے بارے میں خبر دیتے ہوئے سورۃ اعراف آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا شیطان نے کہا میں ضرور بضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے شکر کا راستہ مراد ہے، اور رتبہ شکر کی بلندی کی وجہ سے اس لعین پر طعن کیا گیا۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ اس کا قول نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 17 میں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید نعمت کے حصول کو شکر کے ساتھ قطعی طور پر بیان کیا اور اس میں استثناء نہیں کی۔ ارشاد فرمایا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ حالانکہ 5 دوسری نعمتوں کو استثناء یعنی اگر چاہے کے ساتھ بیان فرمایا، مالدار کرنے، دعا قبول کرنے، رزق، مغفرت اور توبہ میں استثناء فرمائی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں پس ان قریب وہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر چاہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پس وہ تم سے اس چیز کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس یعنی شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے توبہ قبول کرتا ہے، اور شکر اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ تغابن آیت نمبر 17 میں اور اللہ تعالیٰ شکر کا بدلہ دینے والا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کو اہل جنت کا ابتدائی کلام قرار دیا۔ قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سب سے تعجب خیز بات بتائیے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو۔ اس پر ام المومنین رو پڑی اور فرمایا آپ کی کون سی بات عجیب نہ تھی، آپ ایک رات تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے بچھونے میں یا فرمایا میرے لحاف میں داخل ہوئے حتیٰ کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مل گیا۔ پھر فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا میں آپ کا قرب پسند کرتی ہوں لیکن آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ ام المومنین نے آپ کو اجازت دے دی۔ پھر آپ پانی کے ایک مشکیزے کی طرف اٹھے اور وضو فرمایا لیکن زیادہ پانی نہیں ڈالا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے آنسو سینے مبارک پر بہنے لگے، پھر رکوع کیا اور روتے رہے، پھر سجدہ کیا اور روتے رہے، سجدے سے سر اٹھایا تو روتے ہوئے آپ اسی طرح مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر آپ کو نماز کی اطلاع کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول و آخر خلاف اولا باتوں سے محفوظ رکھا۔ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور میں ایسا کیوں نہ کروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے اور کشتی جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان قابو میں ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ رونا کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس روایت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کسی پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت سا پانی نکلتا تھا، تو آپ اس سے متعجب ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، تو اس نے کہا میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس یعنی جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، میں اس کے خوف سے روتا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمایا۔ پھر ایک مدت کے بعد اسی حالت میں دیکھا تو پوچھا اب کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا وہ خوف کا رونا تھا اور یہ شکر اور خوشی کا رونا ہے، اور بندے کا دل پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور جب تک وہ خوف اور شکر دونوں حالتوں میں نہ روئے اس کی سختی ظاہر نہیں ہوتی۔ اے باری تعالیٰ ہمارے دل کو گناہوں کے بوجھ سے اور سختی سے دور فرما دے، ہمارے دل کو شکر کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ حمادون یعنی تعریف کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ایک جماعت کھڑی ہو گئی، ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کے لیے جھنڈا قائم کیا جائے گا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا حمادون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور سختی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمد رحمان کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اپنے دوستوں کے عمل کا بدلہ یوں دیتا ہوں کہ ان کے شکر کرنے پر راضی ہوتا ہوں۔ طویل گفتگو میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی صفت کے ضمن میں وہی فرمائی کہ اس کا گھر سلامتی کا گھر ہے، جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو میں ان کے دل میں شکر کا خیال ڈالوں گا، اور وہ بہترین کلام ہیں، اور شکر کرنے پر انہیں زیادہ دوں گا، اور وہ جس قدر زیادہ شکر کریں گے زیادہ دوں گا۔ اور جب دفن شدہ خزانوں کے بارے میں حکم نازل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم کون سا مال حاصل کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اختیار کرو۔ تو آپ نے مال کے بدلے شکر کرنے والے دل کے حصول کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکر نصف ایمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔